یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج ہم یہاں پر محترم بھائی حسن آپ کے اور محسن بھائی کے والد محترم کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں یہ دعا ہے کہ بار الہ مرحوم کا یہ سفر آخرت آسان بنائے اور ان کے لیے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کا معاف فرماتے ہوئے جنت میں عرفہ والا مقام عطا فرمائے۔ یہاں پر کافی تعداد میں علماء کرام تشریف ہیں۔ یہ سب سے پہلے گزارش کروں گا استاد محترم حضرت علامہ مختار احمد صدیقی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ وسلم علیک یا شفیع المذنبین۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے انسان کے لیے موت کو پیدا فرمایا۔ خلق الموت، اللہ نے موت کی تخلیق فرمائی، والحیات، انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جائے کہ تم کو آزمایا جائے کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ اس آیہ مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا، حیات کا ذکر بعد فرمایا، تاکہ جب انسان کو اللہ نے جو زندگی دی ہوئی ہے وہ زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے، زندگی گزارتے گزارتے انسان شاید دنیاوی معاملات میں بڑے دور تک چلا جائے، لیکن اس سے پہلے انسان سوچے گا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی اور اللہ ہی نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جب وہ اپنی زندگی کے بارے میں تصور کرے گا، خیال کرے گا، سوچے گا، تو پھر اس کو یہ خیال آ جائے گا خلق الموت، جیسا اللہ نے مجھے حیات دی ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اور اللہ نے میرے لیے موت بھی بنائی ہوئی ہے۔ اور موت کا کام کیا ہے؟ دیکھیں کہ ان دو ہفتوں میں میرے خیال میں آج ہم تیسرے جنازے کے لیے اسی جگہ پر ہم جمع ہوئے۔ یہ جنازے یہاں پر ہم جنازے گاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان جو زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کم از کم یہ زندگی گزارتے ہوئے انسان کو اپنے اخروی معاملات میں بھی ذرا توجہ دینی چاہیے۔ اس سے قبل، واعظ و نصیحت سے قبل، جو جنازے کی خبر ہم سن کر آئے ہوتے ہیں نا، یہ جو سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے، سب سے بڑا واعظ یہی ہے۔ اور یہ جنازہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ کل میں تمہاری طرح ان جنازوں میں شامل ہوتا تھا، تمہاری طرح زندگی کے معاملات کرتا تھا، تمہاری طرح گھر کے جو معاملات تھے میں ان کو ڈیل کرتا تھا، اس طرح روزمرہ کی زندگی میں گزارنے کے لیے میں بھی محنت اور مشقت کرتا تھا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے چاہے کوئی دکھلاوے کے لیے نماز جنازہ میں حاضر ہو، چاہے کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئے، چاہے کوئی ثواب پانے کے لیے نماز جنازہ میں حاضر ہو، لیکن نماز جنازہ میں یہ جانے والے میت، یہ محمد جنگیر صاحب، یہ بھی نماز جنازوں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ سب سے بڑا درس ہمارے لیے یہی ہے
کہ جس طرح یہ دنیاوی معاملات کیا کرتے تھے آج ہم کو چھوڑ کر یہ جا رہے ہیں، اس طرح آج بھی ہم دنیاوی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اللہ نے ہمیں زندگی کی سانسیں دی ہوئی ہے نا، ان کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے ان زندگی کے جو حسین لمحات اللہ نے ہم کو عطا کیے ہوئے ہیں، ان میں ہمیں دنیاوی معاملات ضرور کریں لیکن اخروی معاملات کو ترجیح دیا کریں، اور ہر وقت ذہن میں انسان جو اپنی موت کو رکھتا ہے، اخروی معاملات جو اپنی ذہن میں رکھتا ہے، سوچ میں رکھتا ہے، جس دل میں ہم دنیا کی محبتیں بسائے ہوئے ہیں نا، اس دل میں اگر وہ اس سفر کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں تو پھر یہ دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے گی اور آخری معاملات بھی ہمارے بہتر ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحوم جس سفر پر جا رہے ہیں اللہ یہ سفر ان کے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اور اس کا اجر ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں۔ شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی جنگیر صاحب تقریباً 10 سال سے زائد عرصہ چرپائی پر رہے ہیں، تو ان کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے خاندان کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائی جناب صوفی یعقوب صاحب، ان کے بھتیجے، دیگر جتنا بھی خاندان ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے۔ ہم سب کو فکر آخرت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہم یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نماز بنا کلمات کا جواب قبول کر۔ حضور علیہ السلام کو وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء تمام اولیاء تمام صحابہ بالخصوص مرحوم بھائی جنگیر صاحب درود و سال کرتے ہیں قبول ہوں درجات میں یہاں پر ان کے اعمال صالحہ کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنا سا بیمار رہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل و تصدق سے ان کی بیماری کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، خاندان کو، اولاد کو، پسماندگان کو، بہن بھائیوں کو یا اللہ یہ صدمہ برداشت کرنا، جمیل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش مغفرت فرما۔ ہم سب کو فکر آخرت اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد۔